أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان تم پر نازل کرتا ہوں، لیکن پھر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں نے دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے اس بات پر ضد کی کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا جائے جس پر مختلف قسم کی غذائیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی وہ نہ مانے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے یہ خطاب کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں وہ دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی کفر کرے گا تو پھر میں وہ عذاب دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا۔ یہاں اللہ نے اس واقعے کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اتارا، دسترخوان اتارنے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ ان کی شکلوں کو اللہ نے بد جانور کی شکلوں میں بدل دیا، انسان سے انہیں خنزیر بنا دیا۔ یہ دنیاوی عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ الگ ہے۔ دوسری رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ ہے، جو صحیح ہے، کہتے ہیں علماء کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعید نازل کی تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے ڈر گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے اس مطالبے کو واپس دے دیا کہ اتنا سخت عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مطالبے کو واپس دے دیں۔ الغرض جو بھی ہوا ہوگا، اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی کہ نبی کی موجودگی میں دسترخوان مانگ رہی ہے، غذائیں مانگ رہی ہے، کھانے کی چیزیں مانگ رہی ہے، جو کہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ نبی موجود ہیں تو نبی سے ہدایت دی جائے، ان سے جتنا ہو سکے علم وحی حاصل کیا جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔